الحمد لمن قدر خيرا وخيالا، والشكر لمن صبر حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء، رب أزلي خلق الخلق كمالا. لا ضد ولا ند ولا حد لمولا، الآن كما كان ولم يلق زوالا. لا مثل ولا صور مثلا ونزيرا، من قال سوى ذلك قد قال محالا. لا شبه ولا مثل ولا كف لمولا، لا ولد ولا والد لا عم وخالا. لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا، لا مانع لا حاجب لله تعالى. الأول والآخر والظاهر حقا، والباطن مولاه بلا قيل وقالا. آمن بالله ولا رب سواه، آمن برسول تجد القرب كمالا. اشهد بالله هو الواحد حقا، ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا. صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه فی امام مبین. یہ سورۃ یاسین شریف مکیہ ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کلام مجید کا دل ہے، اور دل کو جو اہمیت حاصل ہے وہ گویا ہر آدمی بخوبی سمجھتا ہے. اور اس ماہ رمضان کی فضیلت بھی قرآن مجید کی وجہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رمضان کی ایک لیل میں، جس کو رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کو نازل کیا. اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ایک رات. تو اس قرآن مجید کے ساتھ شغف اور اس کو سمجھنا اور اس پہ غور اور فکر کرنا اور اس کی طرح ملتفت ہونا، یہ رمضان شریف کے تقاضوں کا ایک تقاضا ہے. آپ سمجھیں کہ رمضان کی جتنی فضیلتیں ہیں اور جو بیان ہوئی، اس میں نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض کے بدلے میں ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا.
اور اس ماہ کے اندر جو سرکس شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پہ اس مہینے میں متوجہ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو بہت افضل ترین رات ہے اور ساری راتوں کی سردار ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ قبول ہے اور مغفرت کا اعلان ہے، اور اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں، اور اس میں روزے کی حالت میں جو روزہ دار ہے وہ افطار سے پہلے جو دعا کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں کیا، اور پہلا جو اس کا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی۔ اور اس کی جو آخری رات ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے اور صبح عید ہوتی ہے تو لیلۃ الجائزہ کی علیحدہ سے فضیلت آئی ہے، اس میں اللہ کی رحمت خصوصی متوجہ ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں کو مغفرت کا اعلان کیا گیا ہوتا ہے اس ایک آخری رات میں سارے ان کے موافق اتنے ہی اور لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قرآن کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوئیں، اور اس قرآن سے بے التفاتی کا یہ عالم ہے کہ بیان سے باہر ہے، سارا سال گزر جاتا ہے اور اس میں قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ تو آج ہم نے قرآن مجید کا جو دل ہے، جو اہمیت کے اعتبار سے اہم ترین صورت ہے، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یاسین، یہ علماء کا خیال ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نام ہے یاسین، اور عام آدمی جو ہے ان کو اپنا نام یاسین نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اپنا یاسین نام رکھے تو اس کو پھر اس طرح نہ لکھے جیسے قرآن پاک میں لکھا جاتا ہے کہ یا کھڑی زبر اور سین مد کے ساتھ وہ یہ لکھ یا اور سین یہ نون سے یاسین لکھے، اس کی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 15 نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں لیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اے سردار، سین سے مطلب سید ہے اور سید کا مطلب ہے سردار، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ سلام علی آل یاسین بھی آیا ہے کہ سلامتی ہو یاسین کی آل کے اوپر، آل کے معنی امت اور آل کے معنی اولاد، تو یہ سارے معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے وقار اور بڑی متانت کے ساتھ لیا ہے، اور اس کے بعد قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس محکم اور سچی اور پکی کتاب کا جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھائیں ان کو روا ہے، ان کو اجازت ہے، اور وہ جس چیز کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کی قسم کرتے ہیں، اور جس چیز کو فضل اور شرف دینا چاہتے ہیں اس کی قسم کرتے ہیں، لیکن انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے مسلمان کے نزدیک سب سے اہمیت کی چیز اللہ تبارک و تعالی ہے، تو وہ صرف اس کی قسم کھائے گا۔ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں شدید ضرورت پڑے تو قسم کھانے کی اجازت ہے، تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھائے، اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن کی، اور اس کو حکیم یعنی پکا، سچا، محکم، مضبوط اور نہ مٹنے والا، اور جس میں ذرہ برابر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل اور اکمل جو نازل ہوا وہ قرآن مجید۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا انکا لمن المرسلین، یقیناً تحقیق آپ میرے بھیجے ہوئے بندوں میں سے۔ مرسل کہتے ہیں نبی مرسل، جس شخص کو، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و لطف و احسان سے چن لے اور اس کو شرف اور بزرگی بخشے کہ وہ میرے بندوں میں میرا پیغام پہنچائے، وہ رسول ہے، وہ رسول ہے۔ اور پھر فرمایا علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے صحیح سچے راستے کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں نا، اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس پہ نبی چل رہے ہیں، علی صراط مستقیم۔ یہ کیا راستہ ہے؟ راستہ تو ایک پیسج کو کہتے ہیں، ایک راستہ ہے کسی منزل کی طرف تعین کر۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور انسانوں کو اپنے مالک اور خالق تک پہنچا دیا، اس کی شناخت کرا دی۔ نہیں تو کہاں بندہ اور کہاں اس کا رب، کوئی نسبت نہیں ٹھہرتی۔ بہت بڑی عظیم ذات اور بہت طاقت والی اور بہت بڑی حکومت والی اور بہت بڑی دبدبے والی تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو ایک لمحے میں پیدا کر دینے والا، ایک لمحے کے ہزاروں لاکھوں حصے میں پیدا کر دینے والا، اور سارا نظام ہستی کو ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں تہس نہس کر دینے والا، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا معبود، مالک الملک، توتی الملک من تشاء، اور ایسا بادشاہ کہ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہ ایک منٹ میں چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور نقشے دکھا دے کہ عزت جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں نہیں روز، پچھلے رمضان میں مصر کے اندر ایک شخص کی حکومت تھی، اور کیا بات تھی اس کی حکومت کی، 30-35 سال سے وہ حکمران ہے اور دبدبا ہے اور روب ہے، اور جدھر کو دیکھتا ہے وہ حکومت ہے، اور جو اس کے منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ قانون ہے۔ 4-5 دن پہلے وہ عدالت میں پیش ہوا، اس کے بستر کے ارد گرد بیمار ہے، دل کا مریض ہے، 82 سال عمر ہے، پنجرا لگا کے ساری دنیا کو ٹیلی ویژن میں دکھاتے، پھر بھی ہمیں اللہ کی بادشاہت پہ یقین نہ ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے حکومت سے گرا کے ذلت کی گرائیوں میں پھینک دے۔ وہ اللہ، اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ وہ اور کسی کو نہیں آ سکتا، کیونکہ نسبت نہیں ٹھہرتی۔ ایک مٹی کے ذرے کو ایک پہاڑ سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے، ایک سمندر کے قطرے کو سمندر سے نسبت ہو سکتی ہے، مخلوق کو خالق سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی موازنہ کیا نہیں جا سکتا، کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ تو وہ راستہ بڑا مشکل ہے، کیسے پتا چلے اتنا بڑا بادشاہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے کا کیا گر ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو علی صراط مستقیم، اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو سیدھے راستے پہ چلایا، اور پیغمبر بھیجے حیات انسانی میں، قالب انسان میں، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، بیاہ شادی بھی کرتے تھے، ان کو نیند بھی آتی تھی، ان کو بھوک بھی آتی تھی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے بچے بھی ہوئے، لیکن ان کے اوپر بھئی بھی آتی تھی، اور ان کو اللہ نے براہ راست ہدایت کے لیے چنا اور بتا دیا کہ کوئی انسان بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو ان کی پیروی کر لے، سیدھے راستے پہ پہنچے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا یہ جواب ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ کو ہم نے بھیجا ہے، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی کیا کوئی سوجھ بوجھ کوئی نہیں، براہ راست اللہ کی باتیں ہیں،
علی صراط مستقیم، اور آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور وہ راستہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے خود سے سوچ کے بنا لیا ہو، وہ اتارا گیا ہے، وہی کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ عزیز الرحیم، جو زبردست رحم والا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، موج میں تھا، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ انسان بنائے، کائنات بنائے؟ تو اللہ نے اس کا خود ہی جواب دیا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، مفہوم اس طرح سے ہے، میں نے چاہا کہ میری شناخت ہو تو میں نے کائنات کا یہ نظام بنایا، اور کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، چلو ایک کائنات کا نظام بناتے ہیں، ایک انسان بناتے ہیں جو مجھے پہچانے گا، چھوٹا سا انسان ہوگا، چھوٹا سا اس کا دل ہوگا، اور لیکن میرا عرش، جو میری ذات، جو زمین اور آسمان اور عرش اور کرسی پہ سما نہیں سکتی، اس چھوٹے سے انسان کے دل میں سما جائے۔ کیسی عجیب ایک مخلوق اللہ نے بنا دی، جس میں خدائی صفات کو ڈال دیا، اور پھر اس کو رستہ سمجھایا کہ بھئی یوں کرنا، یوں نہ کرنا۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ تو یہ جو راستہ اور یہ جو ہدایت اور یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جو زبردست رحم والے انہوں نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے، سو ان کو خبر نہیں۔ 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد 600 سال کا قریباً وقفہ تھا، اور سرزمین عرب بالکل دنیا سے کٹی ہوئی تھی، تو ان کے باپ دادوں کو یہ پہنچی نہیں تھی خبر، دین کی، توحید کی بات پہنچی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی انتظام کیا کہ آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، جب ڈر ہوگا تو اطاعت آسان ہو جائے گی۔ ایک ایسی قوم کو جو قریش تھے، اس وقت مکہ میں نازل ہوئی، قریش تھے، ان کے باپ دادوں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی، اور نہ وہ خود سر اور آزاد منش لوگ تھے، تو قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تاکہ وہ بات کو سنے اور سمجھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے بہتوں پر، سو وہ نہ مانیں گے۔ بہت سارے لوگ دل سے بات کو سمجھ گئے، لیکن ضد اور ڈٹھائی کی وجہ سے ماننے سے انکار کیا کہ جی عبد المطلب کی نسل میں پیغمبری چلی جائے گی، بنی ہاشم میں پیغمبری چلی جائے گی۔ یہ تو تھا قریش والوں کو، جو دوسرے چاچے کے بیٹے تھے، دوسرے دادے کے پوتے تھے، ان کو یہ جیلسی تھی، دل سے مان گئے ہوئے تھے۔ دوسرے تھے یہودی، ان کو ایک پتہ تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اور سرزمین مدینہ میں اس نے ہجرت کرنی ہے، تو یہ آثار دیکھ کے شام اور فلسطین کے علاقے سے آگے یہاں سیٹل ہوئے ہوئے تھے، اس نبی کے انتظار میں کہ وہ آخری نبی آنے کا زمانہ۔ ہر روز آسمان پہ آثار، اتنی زبردست عالم تھے یہودی، آسمان پہ آثار دیکھتے تھے، غور کرتے تھے کہ وہ نبی کے آنے کا زمانہ ہو گیا، اور پہچانتے تھے بالکل۔ لیکن جب پیغمبر نے دعوت اسلام پیش کی تو ضد میں آ گئے، کہنے لگے بنی اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ اس لیے حسد کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ اب اس میں ایک بڑی راز کی بات ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے، دل کے اندر یقین آ جائے، لیکن نفسانیت کی وجہ سے اور شرارت کی وجہ سے اور بغض اور کینہ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اس کو نہ مانے تو وہ مردود ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس میں راز۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثر لوگ ان کے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ اس کا پھر اللہ نے نتیجہ نکال دیا
جو ایسا ضدی اور فریبی اور جھوٹا ہو. انا جعلنا فی اناقہم، ہم نے ڈال دی ہیں ان کی گردنوں کے اندر اغلالا توق فہی الی الاذقان، اور وہ زقن یہ جو تھوڑی ہے وہاں تک وہ توق آ گئے ہیں. فہم مقمحون، اور وہ سر ان کے اکڑ گئے. بس اللہ نے ان کی گمراہی پر مہر لگا دی کہ یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم نے بھی تمہیں مردود کیا، ہم تمہیں کبھی راستہ صحیح نہیں دکھائیں. اس میں بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ دل کے اندر تو بات آ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، دل مانے، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے انکار کر دے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی، وہ دور ہو جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے. اس کو بات تو اللہ نے دل میں ڈالی لیکن اس نے اپنی جہالت اور ضد کی وجہ سے مانی. اور یا تو ایسے ہو گیا جیسے ان کے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے، گردن نیچے آتی نہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور یہ وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہم نے بنائے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار اور اوپر سے ڈانٹ دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا. چاروں طرف سے جو ہدایت کے ذرائع تھے اللہ نے ان سے منقطع کر دیا بوجہ ان کی ضد اور ہٹ درمی اور جہالت اور نفسانیت. تو اس میں ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. جب دل و دماغ کسی بات پہ کنونس ہو جائے کہ یہ دین کی بات دل میں اتر جائے تو پھر اس کو فوری طور پہ عمل پہ قدم اٹھا لینا چاہیے. جو نہیں اٹھاتا قدم اس کا مثال ایسے ہو جاتی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اس طرف ہے ہجرت کی رات میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو سارے قریش ہر گھر میں سے ایک نوجوان صحت مند آدمی تیار تھا کہ وہ آ کے پہرا دے گا کہ آپ نکل نہ پائیں. اور آپ ان کے درمیان میں سے اللہ نے ان کے اوپر ایسی اونگ طاری کی کہ آپ سر کی کچھ پڑھتے تھے آئے کہ غالباً یہی آیت تھی اور ان کے سر پہ مٹی پھینکتے تھے اور سر پہ مٹی ڈال کے نکل گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا. جب آپ مکہ کی حدود سے باہر نکل گئے تو پھر ان کو پتہ چلا. تو یہ آئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا کہ ہم نے بنائے ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کافروں کو کچھ سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا، کیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کے نکلے. بہرحال کیونکہ مضمون چل رہا ہے کافروں کا جو ضدی اور ہٹ درم ہیں اور کہنا نہیں مانتے اور بات سمجھ میں آنے کے باوجود اکڑے ہوئے ہیں. میں یہ آیت پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمانوں کا، میرا بھی اور آپ کا بھی یہی حال. ہمارے دلوں کے اندر بات سمجھانے والا جب سمجھاتا ہے تو اترتی ہے بات، یہ بات تو یہی ٹھیک ہے، بات تو یہی ٹھیک ہے، لیکن جب گھروں میں جاتے ہیں تو پلٹ جاتے. جب گھروں کے ماحول اور دفتروں کے ماحول اور عورتوں کا پریشر اور بچوں کا پریشر، ارادے یہ بڑی خطرناک علامت، اس پہ ڈرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو جب ہدایت دل میں اترے، بات صحیح سمجھ میں آ جائے تو بس اس کے بعد فوراً قدم اٹھائے، اس کے بعد فوراً قدم اٹھائے ہدایت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، سچی اور پکی توبہ کے لیے اور جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے اور بے ایمانی کو چھوڑنے کے لیے. ہر شخص وعدہ کر لے دل کے اندر کہ میں یہ کام آج بالکل ختم کر دیا، اب دوبارہ کبھی نہیں کروں. انما تنذر فسواء علیہم، سو برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ان کو گمراہ کرنے کا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ہی گمراہی کا فیصلہ کر لے اس کو کون ہدایت دے سکتا؟ تو برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کبھی ایمان نہیں ہے۔ انما تنذر، ہاں ڈرے گا تو وہی من اتبع ذکر، اور اس کو جو چلے سمجھائے پر، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ جو ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے۔ ہدایت کی بات، نبی کی بات، نبی کے بعد والے مصلحوں کی بات مانے گا وہی، مؤثر اس پہ ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور خوف وہ جو بن دیکھے۔ اور جو ایسے ڈر جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ارادہ کر لے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا، پھر اللہ کی دوستی اور رحمت لپکے گی آگے۔ فبشروا، اس کو بشارت دے دیجئے، اس کو خوشخبری بتا دیجئے، بمغفرت، اس کو معافی کی خوشخبری دے دیجئے۔ جس نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کوئی چیز اور نہیں، وہ یقین کر لے کہ اس کی مغفرت ہوگی، وہ یقین کر لے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ جس نے حج کیا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، وہ یقین کر لے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اور جو یقین نہیں کرتا اس کے ایمان میں خلل، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ تو روزہ داروں کو خوشخبری ہو، جو اپنی زبان کی اور اپنی نگاہ کی اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں روزہ کے وقت، روزہ کے دوران کہ رفتاری کے وقت ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فبشروا، اور ان کو خوشخبری ہے، بمغفرت، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو سینے سے لگا لیا، ان سے دوستی کر لی، تم جیسے بھی ہو، گندے ہو، جھوٹے ہو، آج سے پہلے تم نے کتنی کتنی خرابیاں کی، سب معاف، آج سے تم میرے دوست ہو۔ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور ایسا ثواب جو بہترین ثواب ہے، چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہے، اجر کریم، عزت کا ثواب ہے، بہترین ثواب ہے۔ ایسی چیزیں دوں گا جس کا تمہیں کبھی خواب و خیال ہی نہ ہو۔ دنیا میں سکون ہوگا اور راحت ہوگی اور سکھ ہوگا اور چین ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور امن و عافیت ہوگی، دل کے اندر ایسی ٹھنڈک ہوگی جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ ساری دنیا اس کے بدلے میں دے دی جائے تو جو دل کے اندر سکون اور راحت ہے اس سے ایسی کوئی چیز ہی نہیں، اور آخرت میں تو وہ ملے گا جس کا کبھی تصور بھی کسی نے نہیں۔ تو یہ ہے بات غور طلب۔ انما تنذر، تو ڈر سنائے اس کو، من اتبع ذکر، اس کو جو چلے سمجھائے پر، جو بات آپ کر رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ سننی کس کو کہتے ہیں، جو سن کے سن ہو جائے، بس بات ادھر سے سنے ادھر نکال، یہ بیان کوئی چیز نہیں ہے اگر اس پہ عمل ہے اصل چیز۔ اور وخشی الرحمن بالغیب، اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈر جائے، بن دیکھے اس سے ڈر جائے۔ تو جو ایسا ہوگا جو بن دیکھے ڈرے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تقویٰ بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ سے ڈرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ فبشروا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جائے وہ۔ خوشخبری کا کیا مطلب ہے؟ دل سے ٹھنڈک اور غبار اور رحمت نکلے دل سے، خوش ہو جائے۔ فبشروا، اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں کس چیز کی؟ بمغفرت، کہ میں نے 2 نمبری چھوڑی، توبہ کی اور ادھر مغفرت کی۔ واجر کریم، اور زبردست اللہ تعالیٰ نے اجر دینا۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ ونکتب ما قدموا، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے۔ جو کچھ کام کرتا ہے آدمی وہ لکھا جاتا ہے، ریکارڈ بنایا جاتا ہے، تاکہ کل اس کا قیامت والے دن
हिसाब हो। वो आसारहुम, मरने के बाद जो पीछे छोड़ गया है आसार, वो भी नोटेड है। ये बड़ी खतरनाक बात है और बड़ी गौर तलब बात है कि जो आमाल किए और बंदा मर गया, बंदा मर गया, आमाल नामा नहीं मरा, आमाल नामा खुला है। जो वो आमाल करता था जिंदगी में वो लिखे गए। अब जो पीछे छोड़ गया आसार उन आमाल के, वो भी चलते रहेंगे, वो भी चलते रहेंगे। नेक औलाद, बच्चा नमाज पढ़ रहा है, बाप के आमाल नामे में लिखा जा रहा है। बच्चा पॉप सिंगर बन रहा है, बाप के आमाल नामे में लिखा जा रहा है। बच्चा डांस क्लब में जा रहा है, बाप के आमाल नामे में लिखा जा रहा है। बीवी बेबर्द है, शौहर के आमाल नामे में लिखा जा रहा है। गाने की कैसेटें चल रही हैं, जितने हजार आदमी उस कैसेट को सुन के गुमराह होंगे, उतने हजार आदमियों का गुमराही का जो गुनाह है वो उसके साथ उसमें लिखा जाएगा। इन्ना नाहनु नौहिल मौता, यकीनन हम मरूओं को दोबारा जिंदा करेंगे। वनक्तुबु मा कद्दमू, और जो कुछ तुमने किया था हमने सारी लिखी हुई है डिटेल्स। व आसारहुम, और जो कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हो वो भी लिखे हैं। नाम मंजूर है, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। एक अस्पताल बना दिया, जितनी देर गरीब मरीजों को दवाई मिलेगी, बंदा मर गया उसके आमाल नामे में लिखा जाएगा। मस्जिद बना दी, उसमें जितनी देर आजान बुलंद होगी उतनी देर उसके आमाल नामे, ये है वह आसारों। इसलिए बहुत फिक्रमंदी की बात है। आज हमारा फोकस सारा ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीसीपी बन जाए, लेकिन ये नहीं कि ये बच्चे तो मेरे आसार हैं, कल को मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। एक आदमी थे, फजाइल सदकात में ये वाकया लिखा है कि एक आदमी थे बड़े नेक, वो एक सफर में जा रहे थे, एक कब्रिस्तान आया तो वहां उससे करीब वो सो गए। उन्हें ख्वाब आई कि एक आवाज आती है, सब कब्रें खुल जाती हैं और कब्र से मुर्दे खड़े हो जाते हैं, और आसमान से बारिश होती है फूलों की, फूलों की। एक कब्र के ऊपर बेशुमार बारिश है फूलों की, किसी पे एक फूल गिरा, किसी दो, किसी पे कुछ नहीं। जिस पे बहुत फूल गिर रहे थे, इनको बड़ा तजस्सुस हुआ, ये कौन आदमी है जिसके ऊपर इतने फूल आ रहे हैं आसमान से। इन्होंने पूछा आपका क्या नाम है, तो उसने नाम बताया कि फलां बाजार में एक दुकानदार है सिद्दीक, या क्या नाम था उसका, मैं उसका बाप हूं। अच्छा, तो ये आदमी फिर सो गए। सुबह जब उठे तो इन्हें याद था, इन्होंने सफर किया उस बस्ती में और जाके पूछा यहाँ कोई सिद्दीक है। उन्होंने कहा हाँ ये दुकानदार है। जब देखा जाके तो सिद्दीक बैठा था और कुछ पढ़ रहा था दुकान के ऊपर। उन्होंने कहा आप कौन हैं और क्या पढ़ रहे हैं। उसने कहा मेरा नाम सिद्दीक है, मैं हाफिज कुरान हूँ और मैं जितनी देर दुकान पे बैठा रहता हूँ कुरान मजीद की तिलावत करता रहता हूँ। ये वो भूल गिर रहे थे उसकी कब्र के ऊपर। फिर वो चले गए सफर में, उन्हें समझ आ गई इसका सवाब पहुंच रहा था उसको। बहुत अरसे बाद दोबारा गए और वही कब्रिस्तान आ गया, वही कब्रिस्तान आ गया। फिर वो सो गए। आज फिर उन्होंने वही ख्वाब देखी। अल्लाह की तालीम देने के मुख्तलिफ अंदाज, ये बात हम तक पहुंचनी थी ना। वो फिर सो गए और देखा कि फिर वो आवाज आई और कब्रों पे सारे लोग बेदार हुए, वो भी बूढ़ा बेदार हुआ, लेकिन आज उसकी कब्र पे कोई फूल नहीं गिरा। और वो इधर उधर देखता रहा और बड़ा अफसरदा होके वो जाके कब्र में लेट गए। इनको फिर जाग आई, इन्होंने कहा ये सिद्दीक का वालिद है, तो ये फूल आज क्यों नहीं गिरे। तो फिर ये गए उसी दुकान पे, तो वो दुकान बंद थी, वो दुकान बंद थी। इन्होंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे सिद्दीक का इंतकाल हो गया, सिद्दीक का इंतकाल हो गया। कुरान पाक की तिलावत बंद हो गई, बाप की कब्र पे जो फूल गिरते थे वो गिरने बंद हो गए। इस पहलू पे भी कभी सोचना चाहिए।
کہ ہم بچوں کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں.